بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أستاذنا فضيلة الشيخ فضل محمد يوسف زين حفظه الله تعالى. ये अभी इबारत पढ़ रहे हैं आखिरी हदीस की और हजरत ही सबक पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह. وأستاذنا فضيلة الشيخ سعيد أحمد البكاري أكرمه الله تعالى قال أخبرنا محدث العصر سماحة الشيخ السيد محمد يوسف البنوري عن الشيخ الإمام محمد أنور شاه الكشميري عن الإمام شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي قال وأخبرنا أستاذنا فضيلة الشيخ محمد زكريا المدني حفظه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ عبد الرؤوف الغزنوي قال أخبرنا الشيخ نصير أحمد الديوبندي عن شيخ الإسلام سيد حسين أحمد المدني عن الإمام شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي قال وأخبرنا أستاذنا فضيلة الشيخ محمد إلياس المدني أكرمه الله تعالى قال أخبرنا سماحة الشيخ حبيب الله المظاهري ثم المهاجر المدني عن الشيخ محمد يونس الجونفوري شيخ الحديث السابق بجامعة مظاهر علوم سهارنپور عن ريحانة العصر قطب أوانه وبركة زمانه شيخ الحديث محمد زكريا الكاذلوي عن الفقيه الأديب الشيخ محمد يحيى الكاذلوي عن فقيه النفس سيد الفقهاء الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي عن الشيخ الشهير في الآفاق الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الإمام في الحديث والفقه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده مسند الهند أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السدزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلف الجامع الصحيح أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى وإياهم أجمعين ومتعنا بفيوضهم وبركاتهم آمين أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة رضي الله عنه حدثنا أحمد بن أشقابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں اور دوستوں، دعوت تو مجھے گزشتہ کل ہی ملی تھی اور آج کی میری مصروفیات میں بظاہر یہ امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں حاضری دے سکوں گا، لیکن اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ میں اس مبارک، اس خوشبودار اور خوشگوار ماحول میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ میں باقاعدہ مدرسے کا استاد بھی نہیں ہوں اور نہیں میں حدیث کا استاد ہوں، اور جب اچانک آپ کے سامنے کتاب رکھ دی جاتی ہے کہ حدیث پڑھاؤ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی دعاؤں سے کوشش کروں گا کہ کچھ نسبت پیدا کر سکوں۔ امام بخاری نے جامع الصحیح کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے، اور پہلا باب بدء الوحی کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدء الوحی سے اپنی کتاب کا آغاز اس طرف طلباء کو اور امت کو متوجہ کرنا ہے کہ تشکیل حیات انسانی کا مدار وحی پر ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اشیاء کا ادراک شعور فطری سے کرتا ہے، اسے بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، پیاس کا بھی ہوتا ہے، خوشی کا بھی ہوتا ہے، غم کا بھی ہوتا ہے، خوف کا بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ اپنے ماں کو یا ماں باپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور
انسان کی اس قوت ادراک اور دوسرے حیوانات کے قوت ادراک میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس سے انسان ممتاز نہیں بنتا۔ جب انسان کی کچھ عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اشیاء کا ادراک حواس خمسہ سے کرتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے چکھنا، ناک سے سونگھنا، کانوں سے سننا، ہاتھوں سے لمس کرنا، چھونا اور معلوم کرنا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی دوسرے حیوانات سے انسان کو کوئی زیادہ بڑا امتیاز حاصل نہیں ہے۔ انسان کو دوسرے حیوانات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ہے عقل کی طاقت۔ عقل اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ جو انسان کو ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف چیزوں کو سمجھتا نہیں بلکہ اس کا ادراک اس طرح کرتا ہے کہ اس میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ سائنسی ایجادات، نئی تحقیق، انکشافات، تو عقل بہت بڑا رہنما ہے جو تمام دوسرے حیوانات سے انسان کو ممتاز کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر انسان کو دو خصوصیتوں سے نوازا گیا ہے۔ ایک عقل کی قوت اور دوسرا گویائی کی قوت، کہ زبان میں نطق کی طاقت رکھتی ہے۔ عقل کی قوت سے انسان سمجھتا ہے اور گویائی کی قوت سے انسان دوسرے کو سمجھاتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کے اندر تعلیم و تعلم دونوں کا اہتمام کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عقل جتنا بھی بڑا اور عظیم الشان قوت ہے، لیکن ہر چند کے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ عقل متاثر ہوتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، کبھی محبت سے، کبھی غضب سے، کبھی شہوت سے، خواہشات انسانی غالب آ جاتے ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں خطا و انحراف کا امکان ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انسان کو براہ راست تعلیمات بھیجی ہیں جس کو ہم وحی کہتے ہیں، چاہے وہ کتاب اللہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، اور اس میں کسی طرح کے بھی خطا و انحراف کا کوئی گنجائش نہیں۔ ایسی مستحکم رہنمائی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرے۔
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انس و جن کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ لفظ خلق اشارہ ہے اس طرف کہ عبدیت انسان کو خلقتاً عطا کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر عبدیت تشریعی ہے، تکوینی نہیں، لو شاء اللہ لہدی الناس جميعا، تکوینی صورت میں اللہ قادر ہے کہ سب کو ہدایت دے دے اور مومن بنا دے، لیکن یہاں پر عبدیت تشریعی ہے، یعنی انسان کے ارادے و اختیار کے سپرد کیا گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو انسان کے اختیار میں یہ بات دی گئی ہے کہ وہ قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی نیابت کرے اور اللہ کا انکار بھی۔ ہمارا تو ایک محتمم بھی اپنے نافرمان کو نائب محتمم نہ بنائے۔ کوئی مسجد کا امام اپنے نافرمان کو مصلی کا نائب نہ بنائے، تو اللہ کی ذات انسان کو مقام خلافت اس وقت عطا کرتا ہے اگر اس کے اندر عبدیت ہو۔ عبدیت یہ بنیادی استعداد ہے مقام خلافت اور مسند خلافت کو سنبھالنے کا۔ عبدیت کرائٹیریا ہے، اس کے بغیر، کیونکہ یہاں خلافت میں لفظ خلق استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما۔ تو جو عبدیت کے مقام پر اور منصب پر پورا اترے، معیار پر پورا اترے، تو پھر وہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو مقام خلافت پر فائز کیا جائے۔ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے، کتاب الوحی اور بدء الوحی سے متعلق جتنے احادیث و روایات ہیں اور ابواب ہیں، یہ بمنظر مقدمہ کے ہیں، اور حقیقی معنوں میں کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے ہے۔ کیونکہ تمام اعمال کی قبولیت اور اخروی نجات کا سبب ایمان ہے، تو سب سے پہلے ایمان کی طرف متوجہ کرنا، پھر علم کی طرف متوجہ کرنا، پھر تمام اعمال کی طرف متوجہ کرنا۔ تو کتاب کی ابتدا بھی کتاب الایمان سے اور کتاب کی انتہا بھی کتاب التوحید میں۔ ابتدا میں جو کتاب الایمان
کے ذیل میں روایات نقل کی گئی ہیں اس میں ایمان کا ایجابی پہلو ہے. یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا تو آپ مومن ہیں. اور آخر میں جو کتاب التوحید ہے وہاں سلبی پہلو ہے. آپ تب مومن ہوں گے جب تم میں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اور اسی لیے الرد علی الجہمیہ، فرقہ باطلہ پہ تنقید کرنا، یہ عقیدہ ایمان کے خلاف ہے، یہ عقیدہ ایمان کے خلاف ہے. اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے. اور سب سے پہلی حدیث باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جو ترجمۃ الباب ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى الی آخرہ. اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے نیت سے. جتنا آپ کے اندر خلوص للہیت ہے اور اس نیت سے آپ ایک عمل کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علمانہ رائے ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ واقعی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرا امتحان لے رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ کسی بھی صورت کا نام اللہ اسی صورت کے اندر کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام رکھتے ہیں. جس کو ہم سورت اخلاص کہتے ہیں اس میں سرے سے اخلاص کا لفظ ہی نہیں ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پورے مضمون کا خلاصہ نکالنا ہوگا. اور میرے نزدیک پورے سورت اخلاص کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا ارادہ، اس کی نیت اور اس ارادے اور نیت پر مبنی عمل وہ ایک ذات کی طرف متوجہ ہو. بس ارادہ اور نیت کرتے وقت بھی اللہ کی ذات مد نظر ہو اور جب آپ اس پر عمل کریں تو اس وقت بھی اللہ کی ذات معتبر ہو آپ کی نظر میں. تو یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو میرے نزدیک اس کو اخلاص کہیں گے. اب پتہ نہیں میں نے صحیح تعبیر کی ہے یا نہیں کی، علماء کرام استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پھر میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں طالب علم ہوں. اور آخر میں جو حدیث باب لائے ہیں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی جو تم نے گزاری ہے اتنی بڑی کتاب، یہ سارا دنیاوی لائحہ عمل ہے. 2 جلدوں پر جو کتاب ہے یہ پوری دنیا میں عمل کرنے کا ایک بہت بڑا لائحہ آپ کو عطا کیا ہے. امام بخاری نے اپنے شرائط کی بنیاد پر جس کو صحیح سمجھا اس کو جانتا ہے. تو پھر قیامت کے روز اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، وزن اعمال بھی ہوگا. انما الاعمال بالنیات اور ان اعمالکم واقوالکم توزن.
تولے بھی جائیں گے۔ اب یہ بات امام بخاری کیوں کر رہے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی عادت امام صاحب کی یہ ہے کہ قرآن آیت اس حوالے سے کہیں موجود ہو تو وہی سے ترجمہ الباب مانتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے ترازو عدل کے قیامت کے روز۔ اب یہاں دو چیزیں، ایک یہ کہ اعمال و اقوال اعراض ہیں، اور دوسرا یہ کہ اعراض تولے جائیں گے۔ تو صغرا پر تو اتفاق ہے لیکن کبرا پہ اتفاق نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں، اور چونکہ اعراض ہیں اس لیے اعراض تولے نہیں جاتے۔ تو یہاں معتزلہ نے جس کبرا کا انکار کیا ہے امام صاحب اس پہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال اعراض بھی ہیں اور اعراض تولے بھی جائیں، اقوال اعراض بھی ہیں اور اعراض تولے بھی جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع کا صیغہ ہے، موصوف ہے، القسط یہ صفت ہے، اور ہمیں نحو کی کتابوں میں استادوں نے یہ پڑھایا کہ صفت اور موصوف میں موافقت ہو۔ یہاں پر موصوف جمع اور صفت مفرد، تو یہاں یا تو مضاف محذوف ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، یا چونکہ قسط مصدر ہے اور مصدر میں مفرد تسنیہ اور جمع سب برابر ہوتے ہیں، تو میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط۔ لیوم القیامہ، قیامت کے روز۔ یعنی لحساب یوم القیامہ، یعنی وقت یوم القیامہ، یا نضع الموازین القسط یوم القیامہ، تو یا تو لام زائد ہے، یا تعلیلیہ ہے، یا توقیفیہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، قسطاس اس کی دوسری روایت قسطاس بمعنی عدل کے ہے رومی زبان میں، یعنی مطلب یہ کہ قسطاس عجمی لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ کتاب عربی میں نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر
کہ وہ قرآن میں ہر لفظ عربی نازل فرمائے؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کی کہ ایک رومی زبان کا لفظ؟ تو ظاہر ہے کہ یا تو اس میں ترادف ہے، عربی میں بھی قسطاس عدل کو کہتے ہیں اور رومی میں بھی قسطاس عدل کو کہتے ہیں. مختلف زبانوں میں ایک ہی لفظ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں صابن، پنجابی بھی کہتے ہیں صابن، عربی بھی کہتے ہیں صابن، فارسی والے بھی کہتے ہیں صابن. لفظ ایک ہی ہے، مختلف زبانوں والے دعوے دار ہیں کہ یہ ہمارا لفظ، یا ایک لفظ عجمی ہے لیکن عربی میں منتقل ہو گیا ہے، اس کی تعریف ہو گئی ہے. اور یا یہ کہ مقصود قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کا فصاحت و بلاغت کے مقام اعجاز پر فائز ہونا، یہ بے اعتبار اسلوب کلام کے کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اس کی فصاحت و بلاغت مقام اعجاز پر ہے، اور اگر کہیں پر کوئی لفظ عجمی آ گیا تو چونکہ قرآن کریم کے عربی اسلوب میں ڈھل گیا، لہذا قرآن کی بلاغت و فصاحت اور اس کے مقام اعجاز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط ثلاثی مجرد ہے اور مقسط ثلاثی مزید فی ہے. مقسط کا مقصد اقساط ہونا چاہیے تھا. یہاں امام صاحب فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، یعنی مصدر المقسط. مقسط کا لفظ قسط سے مراد اس کا مادہ ہے، قاف سین طا، اور پھر یہ بمعنی عادل کے. اور جہاں پر اس کا فاعل ثلاثی مجرد سے ہی آئے، قسط سے قاسط فهو الجار واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. چونکہ ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے اگر اللہ کی تسبیح و تحمید کی جائے تو اٹھنے سے پہلے اس مجلس میں آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ جو ہمارے اور آپ کی مجلس ہے، اس کا آغاز کوئی 7-8 سال پہلے ہوا ہوگا. وہی مجلس چلتے چلتے آج اٹھنے پہ آ گئی. لہذا اس پورے طالب علمی کے زمانے کی تمام علمی مجالس کی خطائیں، لغزشیں، آخر میں جب ہم کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تعالیٰ ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا. تو بڑے حکیمانہ قسم کی کا اختتام ہے. امام صاحب نے ہمیں ایسی حدیث آخر میں سنا دی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن
کلمتان اے کلامان، حبیبتان اے محبوب قائل، حبیبتان صفت اول ہے، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں، یہ صفت ثانی ہے، ثقیلتان فی المیزان حدیث باب کی مناسبت ترجمۃ الباب سے، موصوف اپنے تینوں صفات کے ساتھ مل کر خبر مقدم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر۔ تو ہم بھی دوہرا لیں اس کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔